ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے کہ باز محمد شہید ہوا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ پورا صبح پورا برادری شہید ہوا. اس سے پہلے آپ کے پولیس لائن میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کے ہزارہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا؟ اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. کبھی جو میں، کبھی نواکلی میں، کبھی سپیلی روڈ پہ، آج پنجگور کے کسی علاقے. یہ سارے جو روان دوان ہمارے شہداء ابھی تو ہم نے اتنے شہید کھا دیے کہ ابھی ہمارے زمین بھی کم ہو رہا ہے. وہ ہمارے قبرستان جو بلوچستان کا بہت وسیع علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے قبرستان دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. ابھی تو چند دنوں کے بعد، 1 2 3 سال کے بعد کوئٹہ میں جو اموات ہوگی اس کو یہاں پہ کسی قبرستان میں کوئی جگہ نہیں، اس کو باہر لے جانا پڑے گا. ہم تو اس حالات میں ہیں. یہ آپ کا ایجوکیشن جو پروفیسر حضرات، یہ کمیونٹی میں رہنے والے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس مٹی کا، اس وطن کا، اس صوبے کا وارث سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس روڈ پہ ہم محفوظ ہے، کس علاقے میں ہم محفوظ ہے، کس شہر میں ہم محفوظ ہے. یہ علاقہ چنگیز نے اتنا، یہاں جب آیا تھا اتنا ظلم نہیں ہوا، ہلاکوں نے نہیں کیا، انگریز نے نہیں کیا، مغل نے نہیں کیا، جو ایک مسلمان کے ساتھ کر رہے. کتنے بھی وہ ہوں گے، کتنے یتیم اور پالو گے؟ سارا علاقہ، سارے مٹی، سارا صوبہ یتیم بن گیا. وہ ہمارے بہنیں جو 4 مہینے، 5 مہینے کے بعد اس کا شوہر شہید ہوتا ہے. شہید تو حق کے لیے ہے، اس کے بیوی کے لیے وہ کیا ہے؟ پھر ہمارے رسم رواج، ایک طرف ہم مسلمان ہیں لیکن دوسری طرف ہم بلوچ اور پشتون ہیں کہ وہ دوسرا شادی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کیوں، اس سے کیا گزرتی ہے؟ ہم تو صبح آ کے آج بھی ہم اس پہ لگے ہوئے کہ ہم بنگلہ بنائے، گاڑی لے لے، اچھا ماحول، اچھا گھر بنائے. لیکن یہ سلسلہ اس طرح نہیں تھمے گا. میں صاحب بول رہا ہوں، اس طرح نہیں رکے گا جس طرح کہ ایک دن ہم نے شہداء کا دن منایا. بلوچستان میں تو ہر روز آپ دیکھتے اخبارات میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں قتل عام ہے. کوئی قبائلی تنازع کی بات کرتے، کوئی زمین کی بات کرتے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے. ایسا دن نہیں 365 میں سال میں، ایسا دن نہیں کہ ہمارے اس طرح اموات نہیں ہو رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگ، لیکن پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم سماج کے ڈاکٹر ہیں. ایک وہ ڈاکٹر جو آپ کو انجیکشن دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، سرجری کرتے ہیں. ایک ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے، ہم بھی سماج کے ڈاکٹر ہیں. ہمیں بھی یہ خرابی کو اس طرح بتانا ہے کہ خرابی یہاں سے ہے، یہ خرابی یہاں سے ہے، یہ خرابی وہاں سے ہے.
آج تک ہم نے اس میں نہیں سوچا ہے. 8 اگست شہداء کا دن ہے, ہم آ جاتے ہیں کہ شہداء کا دن مناتے, اور یہ میں بڑے احسان سمجھتے ہیں ڈاکٹر اللہ لوگوں پہ کہ یار میں نے بڑا تکلیف کیا آپ کے جگہ پہ میں نے بھی آ کر ٹین لیا. او بھائی ڈاکٹر لوگوں کو ٹین مت دو, اپنے بیٹیوں کو لے ٹین دو, تمہارا فیوچر کس طرف جا رہا ہے. اپنے بچوں کے لیے آیا کرو اور زیادہ آیا کرو. یہ ایک قسم کا صرف تجدیدی ریفرنس نہیں ہے, یہ ایک قسم کا احتجاج ہے, یہ ایک قسم کا وہ غم ہے, وہ مشکلات ہے, جس مشکل سے, جس غم سے, جس تکلیف سے ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے مائیں, ہمارے بہنیں, ہماری بیٹیاں روزانہ روڈوں پہ گزر رہی ہیں. یہ شہر محفوظ ہے؟ کون سے گلی محفوظ ہے؟ یہ روڈ محفوظ ہے؟ ہم نے آج تک اپنے چھوٹے سے مالک کو نہیں بچا سکا. 200 مسجدوں میں, کوئٹہ شہر میں 200 مسجدوں میں ہر جمعے میں ایک اجتماع ہوتا ہے. ہر جمعے میں بتایا جا رہا ہے کہ قتل یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آیا, موسیٰ اس طرح کوئی طور پہ گیا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. وہ درد, وہ مشکل, وہ تکلیف جو ایک باپ میں گزر رہا ہے, اس میں ایسے بھی اکلا ہے جو باپ کا ایک ہی بیٹا تھا, اور باپ جو تھا وہ 64-65 سال کا تھا. کوئی بیٹی, کوئی ایک باپ تھا. اور اس میں ایسے گھر میں بھی ہم اور صدر نکل گئے تھے, نام نہیں لوں گا, کہ جس گھر میں ہم لوگوں نے فاتحہ دی اس کا گھر 1935 میں بنا تھا, لکڑی کا گھر تھا, اس کے سارے دروازے, سارے دیواریں 2 کمرے تھے بیچارے کی. یہی بیٹھا تھا جس نے کہا کہ میں گھر بناؤں گا, ان لوگوں کو ایک اچھا زندگی دوں گا. صرف شہید کا نام لیتے کہ پرانا شہید ہوا. یہ درد اللہ ہم سب کو بچائے. پتہ نہیں کس طرح وہ خاندان اس کو برداشت کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد سے ہوئے, ہزاروں کی تعداد سے. اس میں مولوی بھی مجرم ہے, اس میں ولی گورنر بھی مجرم ہے, اس میں سوسائٹی کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ سارے مجرم ہیں. اور اس کا عذاب ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دن 8 اگست میں شہداء کا دن بنائیں اور ہم نے اس کا قدم کیا. جو ہوا تھا وہ ہو گیا. لیکن آپ سے آج کہہ رہا ہوں, بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو, اپنے محلوں میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو, کسی فورم میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو, آپ کا فیوچر بہت دردناک ہے. چاہے معاشی لحاظ سے ہو, چاہے سیاسی لحاظ سے ہو. 5 سالہ دور میں جو آپ کے انکیز رہے, کس قانون انہوں نے پاس کیا, کس طریقے سے وہ رہے. روڈ بنا کر دوں گا, اسکول بنا کر دوں گا, ہاسپٹل بنا کر دوں گا. وہ روڈ جس پہ ہم چل نہیں سکتے, وہ ہاسپٹل جس میں دوا تک نہیں, وہ اسکول جس میں ٹیچر تک نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بیٹھو, اور اگر جگہ نہیں میں آپ کو جگہ دوں گا گورنر ہاؤس میں آ کر بیٹھو, اپنے فیوچر کے لیے سوچو, اپنے اگلے والے زندگی جو تم مانگ رہے ہو, زندگی جس کے لیے تم پڑھ رہے ہو. تمہارے والد نے ریڑھی لگا کر تم کو پڑھایا, تمہارے والد نے
कैंटीन में चाय बेच कर तुमको पढ़ाया, तुम्हारे वाले ने तुमको डॉक्टर बनाया, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर इस तरह नहीं बनेगा। हमने बैठना है, जब तक हम ना बैठे, वली आज गवर्नर, वली कल इसी रोड पे चलता रहेगा, वली का जिंदगी महफूज नहीं है। मैं अपने हाथ से कहता हूं मेरी जिंदगी महफूज नहीं है, तो किसी का नहीं महफूज। अगर जब तक हम नहीं बैठेंगे, जब तक हम इस पे नहीं सोचेंगे कि इसका तदारुक क्या है, तो अब उस फिर शोधा करने मनाया, फिर शेख पे बोला को कि इस तरह मरा, उस तरह मरा, इसने मरवाया, उसने मरवाया, फिर इसी पे अपना तकरीर किया। मैं कहूंगा आपसे महज़रत के साथ अपना जिंदगी बचाओ, अपना मुस्तकबिल बचाओ। जो आपने अपने ऊपर जो पैसे लगाए, जो कीमत अदा की है अपने एजुकेशन के मत, दूसरे मत, तालीम हासिल की, उसको बचाओ। उन शुहदा से मैं समझता हूं कि हम सारे गुलिस्तान यतीम हो गए, बल्कि लावारिस हो गए। आज भी उखला बहुत सारे उखला है, लेकिन जिस शख्स को जो मैं याद करता हूं, ये उखला के साथ रहनुमा भी था समाज का। और उसके दौर में ये जो आप लोगों को पुलिस साथ नहीं दे रहे, आपसे नहीं पूछते खाना को, अगर थोड़ा बहुत इज्जत अभी है, यही शुहदा की वजह से और इस बंदे की वजह से। ये चीजें वो चीजें कि अपने आप को बाज मोहम्मद जैसे बना दो, कुर्बान हो जाओ। जिंदा है शुहदा, जिंदा है। ये क्या कर रहे लोगों के साथ, हम क्या मजाक कर रहे कि हम खुद शहादत से भी डर रहे और शहादत की बात नहीं करते। हमने मरना है तो ऐसा मरो जिस तरह के लोग आपके नाम पे फख्र करें। मैं तो करीब इस खानदान को सदा करीब खानदान को सदा करीब खानदान कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो कि हर जवान, हर वो इंसानों के बराबर इंसान वो शोधा है। अपने आप को भी इस तरह बना, बाज़मामत और उसके शोधा पे फख्र मत करो, अपने आप को भी इस नाम पे कुर्बान करो कि कल तुमको भी हम लोग सलाम कर सके। ये सारे हमारे वो बातें थे जो एक गवर्नर को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तकलीफ और दर्द है। मैं आप लोगों का दर्द महसूस करता हूं, मैं आप लोगों की तकलीफ महसूस करता हूं, इसलिए अगर जज्बात में कुछ बात हमारे से हुई है, मैं उसकी माजरत नहीं करूंगा। फाज़िल बातें जो लोग करते हैं मैं नहीं करूंगा। मैंने जो बोला सच बोला, अपने ज़िम्मे के मुताबिक बोला है। अल्लाह